بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں کسی علاقہ پر ایک سلطان حکومت کیا کرتا تھا جو بڑا ظالم اور منکر خدا تھا، جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے سلطان کو الحاد سے نکال کر اہل ایمان میں شامل کرے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش ثمر آور نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر جنگل میں آبادی سے بہت دور سلطان کے لیے ایک عظیم الشان محل بناؤ۔ میں تمہیں اس کے لیے منہ مانگی دولت دینے پر آمادہ ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل کم از کم مدت میں مکمل ہو اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ماہر تعمیرات نے وزیر کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس جنگل میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی، جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا۔ الغرض سلطان اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر جنگل کی طرف گیا۔ جنگل میں عظیم الشان محل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور وزیر سے پوچھا، یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے تعمیر کیا ہے؟ وزیر نے کہا، یہ ایک عجوبہ ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت مزید واضح ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچے۔ اس محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے وزیر سے کہا، میں حیران ہوں کہ اتنا حسین و جمیل محل جنگل میں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلی سردیوں میں سیلاب آیا تھا اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں بڑی مٹی پتھر لا کر ڈالے۔ پھر کچھ دنوں بعد پانی خشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے اور یوں اس محل کی دیواریں بن گئیں۔ اس کے بعد سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ لکڑیاں بہا کر لایا، اور جب لکڑیاں یہاں پہنچیں تو وہ یہاں رک گئیں اور پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازوں اور چھت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کے بیج اڑتے ہوئے آئے اور خوبصورت چہچہاتے ہوئے پرندے یہاں آئے، اور پھول کے بیج یہاں کیاریوں میں آ کر پھلنے پھولنے لگے، اور یوں یہ محل وجود میں آ گیا۔ جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو اس نے زور سے کہا لگایا اور کہا، یا تم پاگل ہو گئے ہو یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ کیا میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کر لوں گا؟ کوئی بھی محل اس طرح سے کبھی نہیں بنتا، اس کے لیے ماہر تعمیرات اور معماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر ایک محل بنتا ہے۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا کہ مٹی اور گارا خود بخود اینٹوں میں تبدیل نہیں ہوتا اور ایک محل اچانک ظہور پذیر نہیں ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک محل خود بخود وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کے لیے ماہر تعمیرات، معماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، نباتات، جمادات اور اونچے پہاڑ از خود کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ وزیر کی اس گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا پرست بن گیا۔ ایک خلیفہ کے پاس ایک غلام تھا جس سے خلیفہ بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ غلام بیمار ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ خلیفہ نے اس کے علاج کے لیے نامور طبیب بلائے، مگر کسی کی دوا سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس شہر میں ایک نامور طبیب رہتا تھا۔ خلیفہ نے اسے بھی بلایا۔ اس نے غلام کو ملاحظہ کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ اسے جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے، البتہ اس کا وجدان ناخوش ہے، اسے کوئی روحانی روگ لگا ہوا ہے۔ طبیب نے وہاں پر موجود تمام تیمارداروں کو ہٹا دیا، اور جب اس کمرہ میں کوئی باقی نہ رہا تو اس نے مریض سے کہا، میں نے پوری توجہ سے تمہارا معائنہ کیا ہے، تمہیں ظاہری بیماری کی کوئی شکایت نہیں ہے، البتہ تمہارا ضمیر سخت ناخوش ہے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ پریشانی تمہیں کیوں لاحق ہوئی ہے، اور یاد رکھو جب تک تم صحیح اس کا سبب بیان نہ کرو گے اس وقت تک میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ یہ سنا تو غلام نے اپنا سر جھکایا، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، یہ نمک حرامی کی اذیت ہے جسے میں جھیل رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے کچوکے دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں خلیفہ کے ایسے کچھ مقرب بھی موجود ہیں جو اندرونی طور پر خلیفہ کے دشمن ہیں اور ظاہری طور پر اس کے وفادار کہلاتے ہیں۔
ایسے ہی لوگوں نے مجھے گمراہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں خلیفہ کے مشروب میں زہر ملاؤں تاکہ وہ زہر سے مر جائے۔ میں بھی ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا، چنانچہ میں نے خلیفہ کے پانی میں زہر ملا دیا اور وہ زہر ملا پانی خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے اتفاق کہہ لیں یا چھٹی حس کا کرشمہ، خلیفہ کو پتہ چل گیا کہ جو پانی اسے پیش کیا جا رہا ہے وہ زہر آلود ہے، چنانچہ اس نے وہ پانی نہ پیا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ خلیفہ مجھے بدترین سزا دے گا، لیکن خلیفہ نے مجھے کوئی سزا نہ دی بلکہ اس نے مجھ پر اپنے احسان بڑھا دیے اور پہلے سے زیادہ مجھ پر شفقت کرنے لگا۔ اس کے اس حسن سلوک نے مجھے شرمندگی میں مبتلا کر دیا اور میرے ضمیر نے مجھے کچوکے دینے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، اور یقین ہے کہ جب تک میں مر نہ جاؤں اس وقت تک ضمیر مجھے کچوکے دیتا رہے گا اور میں اندرونی عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اے فریب خوردہ انسان، کیا تیرا معاملہ اس غلام جیسا نہیں ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ خدا رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تیرے تمام اعمال و جرائم کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ تجھ پر مسلسل احسان کیے جا رہا ہے۔ کیا تیرا ضمیر تجھے شرمندہ نہیں کرتا؟ ایک صحرائی عرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے لوگوں کو تو بڑی بڑی دعائیں تعلیم دی ہیں، لیکن میں ایک ان پڑھ شخص ہوں، لمبی دعائیں میں یاد نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی مختصر سی دعا تعلیم فرمائیں جس سے خدا راضی ہو اور میری دنیا و آخرت بھی سنور جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف یہی دعا مانگا کرو، الہی انکا انت ربی و انا عبدک، خدایا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اتنی مختصر دعا سن کر بدوی بہت خوش ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے چلا گیا۔ عربی کورا ان پڑھ اور کوڑ مغز تھا، اس سے یہی مختصر سی دعا بھی صحیح یاد نہ ہوئی۔ وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور یوں دعا کرتا تھا، الہی انکا انت عبدی و انا ربک، خدایا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ عربی جب بھی یہ الٹی دعا مانگتا تو ملائکہ میں تھر تھری مچ جاتی اور فرشتے یہ عجیب دعا سن کر چیخ اٹھتے۔ ایک دن جبریل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ایک کوڑ مغز شخص کو دعا تعلیم دی تھی اور وہ اسے الٹا پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو اپنے ہاں طلب کیا اور اس سے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو دعا تعلیم کی تھی وہ مجھے سناؤ۔ اس نے کہا، جی ہاں، آپ بھی سنیں۔ جس دن سے آپ نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی، میں روزانہ اس دعا کا ورد کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھے اس کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی الٹی دعا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ نبی اکرم نے اس سے فرمایا، تو نے الفاظ کی ترتیب بدل دی ہے، خبردار آئندہ اس طرح سے نہ پڑھنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر وہ اعرابی بہت پریشان ہوا اور رو رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب تک تو میں دعا کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرتا رہا ہوں، اب آپ مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائیں جس سے میری سابقہ غلطی معاف ہو سکے۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا یہ پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میرے بندے سے تو غلطی صادر ہو سکتی ہے لیکن مجھ سے تو غلطی صادر نہیں ہو سکتی۔ میں بندے کی زبان کو نہیں دیکھتا کہ اس سے کیا الفاظ برآمد ہو رہے ہیں، میں تو اپنے بندے کے دل پر نظر کرتا ہوں، اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو اس کی زبان کے غلط الفاظ بھی میرے لیے صحیح الفاظ کا درجہ رکھتے ہیں اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔